کہ خداوند یسوع المسیح خود خدا ہے تو وہ خدا کو کیوں پکارتا ہے؟ کہ کیوں خداوند یسوع المسیح نے اپنے باپ کو خدا کہہ کر پکارا ہے، اور وہ کیوں کر کہتا ہے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کہ خداوند یسوع المسیح نے اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے پیش کیا تھا، نہ کہ شکوہ شکایت کرنے کے لیے۔ ایلی ایلی لاما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ خداوند یسوع المسیح جو خدا ہے وہ انسان بن کر دنیا میں آیا، تو وہ کیونکہ دنیا میں جو لوگ ہیں وہ اسے باپ کہہ کر نہیں پکارتے تھے، اور یسوع نے بولا تمام ہوا۔ He finished everything۔ جس کام کے لیے خداوند یسوع المسیح کو انسان بنا کر خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تھا، اس نے اس کام کو کمپلیٹ کیا ہے۔ خداوند یسوع المسیح میں تمام بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور بچوں کو میرا سلام۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ میرے عزیزو، آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے خداوند یسوع المسیح کے صلیب پر بولے جانے والے اس جملہ کے بارے میں، اور ہم اس میں سے سیکھیں گے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ پہلا پوائنٹ جو ہم یہاں پر دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح خود خدا ہے تو وہ خدا کو کیوں پکارتا ہے، اور وہ کیوں کر کہتا ہے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ اگر خداوند یسوع المسیح جو ہیں وہ اپنے باپ کو جب پکارتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے جو ہے وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو چھوڑ دیا؟ کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو اس انداز میں سوچتے ہیں کہ شاید جو خداوند یسوع المسیح نے کیونکہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ اپنے لیے اپنے اوپر لے لیے تھے، تو اس کی وجہ سے کیونکہ خدا کی جو آنکھ ہے وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتی، اس لیے خدا نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا۔ اور یہاں پر جو ہے یسوع المسیح اپنے باپ سے جو ہے وہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ اے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ مگر میرے عزیزو، ہم آج جب اس بات کو سمجھیں گے تو ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع المسیح نے اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے پیش کیا تھا، نہ کہ شکوہ شکایت کرنے کے لیے۔ آئے ہم پڑھتے ہیں کلام مقدس میں سے مقدس متی کی انجیل، اس کا 27واں باب اور اس کی 25ویں اور 26ویں آیت مبارکہ میں سے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا ایلی ایلی لاما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ میرے عزیزو، جیسے ابھی ہم نے بات کی تو ہم اس پوائنٹ کو، اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی ضروری بات جو ہے وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح اسے کیوں کر اپنا خدا کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس کے لیے جو ہے آپ دیکھیے گا کہ جب ہم پڑھتے ہیں یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 32واں باب اور اس کی 27ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یوں لکھا ہے کہ تب خدا کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا، دیکھ میں خدا تمام بشر کا خدا ہوں، میرے لیے کوئی کام دشوار نہیں۔
आमीन। सो मेरे अजीजों, हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा जो है वो यिर्मयाह नबी को कहता है कि देख, मैं खुदावंद तमाम बशर का खुदा हूँ। जब खुदा ये बात करता है कि जितने भी रुए जमीन पर इंसान हैं, मैं उनका खुदा हूँ। तो मेरे अजीजों, जब हम इस आयत पर गौर करते हैं तब हमें इस बात की समझ में आती है कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो खुदा को खुदा कहकर पुकारते हैं। क्यों वो अपने बाप को खुदा कहकर पुकारते हैं? देखिए मेरे अजीजों, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा है वो इंसान बनकर दुनिया में आया। जैसे खुदावंद यीशु मसीह एक कामिल खुदा की जो है वो सलाहियत रखते हैं, इसी तरह से जब वो दुनिया में आए हैं तो वो एक कामिल इंसान बनकर दुनिया में आए। तो अगर वो कामिल इंसान हैं तो क्या यिर्मयाह नबी के मुताबिक खुदावंद ने नहीं कहा कि मैं हर बशर का खुदा हूँ? सो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जो एक इंसान के रूप में दुनिया के अंदर मौजूद है, वो इस पैराहे में जो है अपने बाप को खुदा कहकर पुकारता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट चर्च? कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप को खुदा कहकर पुकारा है? देखिए मेरे अजीजों, मैं मिसाल के तौर पे आपको इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कि अगर एक बाप है, वो टीचर है, वो एक स्कूल में पढ़ाता है। अब जब उसका बेटा जो है वो भी अगर उसी स्कूल में पढ़ता है और उसका बाप उसी की क्लास में अगर एक लेक्चर लेने चला जाता है, तो क्या वो बेटा जो है वो वहां पर उस टीचर को क्या वो बाप कहेगा या डैडी कहकर बुलाएगा? वो जहां पर मौजूद, यूं के उस क्लास में मौजूद हर स्टूडेंट जो है वो उस टीचर को टीचर कहकर पुकारता है। वो वहां पर टीचर के तौर पर जाना जाता है। सो इसीलिए सब लोग, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो उसको टीचर कहते हैं। अब एक बीच में से उठ के जब उसको डैडी कहेगा तो सब लोग जो है वो उसको एक अजीब नजर से देखेंगे। सो इसीलिए वो वहां पर उसकी यूनिफॉर्मिटी को दिखाने के लिए वहां पर वो उसको टीचर ही कहता है। सो इसी तरह मेरे अजीजों, जब खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो जब इंसान बनकर दुनिया में आए हैं, तो वो क्योंकि दुनिया में जो लोग हैं वो उसे बाप कहकर नहीं पुकारते थे, वो उसे खुदा कहकर पुकारते थे। ये वो दौर है, खुदावंद यीशु मसीह से पहले का दौर है, जहां पर लोग खुदा को बाप कहकर नहीं पुकारते थे। ये आज आपके और मेरे पास मसीह होने के नाते ये प्रिविलेज है कि हम उसे बाप कहकर पुकार सकते हैं, जबकि वो यहूदी और इस्राएली उसे बाप कहकर नहीं पुकारते थे। इवन के वो वर्ड यहोवा जो है वो अपनी जुबान से तब तक नहीं बोलते थे जब तक के वो मुकम्मल तौर पर पाक साफ नहीं हो जाते थे। अगर जब वो राइटर जब लिखा करते थे, वो जो लफ्ज यहोवा लिखते थे, वो जिस पेन से लिखते थे उस पेन को भी बाद में प्रिजर्व कर लिया जाता था। हर एक चीज, ये बहुत ही जो है खुदा के साथ, खुदा के बारे में बात करना, इट वॉज नॉट ईजी लाइक एज टुडे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे अजीजों, इसको समझने की जरूरत है कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप को खुदा कहकर पुकारता है। नाउ आई होप यू गॉट द पॉइंट कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर कहा, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा। और अब हम इस बात की तरफ आते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो मेरे अजीजों, याद रखिएगा कि हम जब भी बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है, उस सिनेरियो को समझने की जरूरत है।
اور ہمیں بائبل کو جو ہے اس کی تحقیق کر کے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے جب یہ بات کہی ہے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو یہاں پر خداوند یسوع المسیح نے قطعاً اپنے باپ سے شکوہ نہیں کیا ہے، بلکہ خدا سے دعا کی ہے، اور وہ پروفیسی جو خدا کے یسوع المسیح کے بارے میں جو پروفیسی جو ہے وہ داؤد نبی نے کی تھی، وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے گا 22 زبور، اور اس کی پہلی آیت میں جب آپ دیکھتے ہیں تب آپ کو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نبی جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں، تاکہ ہم اس کو اچھے طور سے سیکھ اور سمجھ سکے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ ہاللیلویا، دس از سو پاورفل چرچ، وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا کانٹیکسٹ۔ یہاں پر جو ہے وہ دیکھیے داؤد کیا کہہ رہا ہے، آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو میری مدد اور میرے نالہ و فریاد سے کیوں دور رہتا ہے، تو میرا جواب نہیں دیتا۔ میرے عزیزو، یہاں پر خداوند یسوع المسیح جو ہیں وہ یہاں پر داؤد کی اس بات کو جو پروفیسائز اس نے کیا تھا خداوند یسوع المسیح کے لیے، وہ اس بات کو کوٹ کر رہے ہیں، اور وہ خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ تو میرے اس کام کا جس کام کے لیے میں اس دنیا میں آیا تھا تو جواب کیوں نہیں دے رہا۔ اور پھر دوسرا پوائنٹ جو ہے، جب اس کو سمجھیے، جیسے ہی ہم نے متی کی انجیل میں جب ہم نے پڑھا تھا تو وہاں پر لکھا تھا کہ دوپہر سے تیسرے پہر تک کیا تھا، اندھیرا چھا گیا ہوا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کو جب صبح کے ٹائم میں جب مصلوب کیا گیا ہے، جب سولی پر ٹانگا گیا ہے، تب اس وقت سے لے کر دوپہر کا ٹائم ہو گیا ہے، اور پورے شہر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ہر طرف اندھیرا ہے۔ اب جب خداوند یسوع مسیح جب وہ چلا کر خدا سے فریاد کر رہے ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے، میں نے اپنا کام کمپلیٹ کر لیا ہے، میں نے جس کام کے لیے میں اس دنیا میں آیا تھا، اے میرے خدا تو نے جس کام کے لیے جس مشن پر تو نے مجھے بھیج دیا تھا، میں نے اس مشن کو کمپلیٹ کر دیا ہے، اور اب جب میں نے اس مشن کو کمپلیٹ کر دیا ہے تو میرا جواب کیوں نہیں دیتا، یہ اندھیرا چھٹ کیوں نہیں جاتا، ان کے گناہوں کو انہیں معاف۔ دیکھیے خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر کیا کہا، اے خدا تو انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ وہ وہاں پر بھی ہماری معافی کی بات کرتا ہے، اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح شکوہ نہیں کر رہے بلکہ وہ دعا کر رہے ہیں، اور وہ اپنے باپ سے کہتے ہیں، اے میرے خدا میں نے اپنا کام کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اسی لیے جب آپ لوکا کی انجیل میں یا مرکز کی انجیل میں اور یوحنا کی انجیل میں جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، اور یسوع نے بولا تمام ہوا۔ He finished everything۔ جس کام کے لیے خداوند یسوع المسیح کو انسان بنا کر خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تھا، اس نے اس کام کو کمپلیٹ کیا ہے، اور وہ اس کام کو کمپلیٹ کر کے اپنے باپ سے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے باپ کہ تو میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتا، کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے، کیوں کر یہ اندھیرا جو ہے وہ چھایا ہوا ہے۔ اور پھر میرے عزیزو، ہم جب پڑھتے ہیں کہ جب یسوع المسیح نے چلا کر اپنی جان دی ہے، تب ہیکل کا پردہ درمیان سے پھٹ جاتا ہے، اندھیرا جھٹ جاتا ہے، اور وہ پردہ جو انسان کے اور خدا کے درمیان تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور انسان کا خدا کے ساتھ رابطہ بحال ہو جاتا ہے۔
تو پھر اندھیرا چھٹ جاتا ہے، اور یسوع المسیح کی یہ جو دعا ہے ایلی ایلی لاما شبکتنی، وہ قبول ہو جاتی ہے، اور خدا جو ہے وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے ہاں میں نے تیری دعا کو سنا اور قبول کیا ہے، ہاں میں تجھے تیری دعا کا جواب دیتا ہوں، اور جو ہے وہ سارا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، اور ہیکل کا پردہ درمیان سے پھٹ جاتا ہے، اور انسان کا اور خدا کا جو رابطہ ہے وہ بحال ہو جاتا ہے، زمین میں قبریں پھٹ جاتی ہیں، اور جو مقدسین ہیں جو خداوند یسوع المسیح کی نجات کا انتظار کر رہے تھے وہ جی اٹھتے ہیں۔ ہاللویا، دس از سو پاورفل چرچ، دیز آر دا پروفس that Jesus Christ is a Lord، وہی خدا ہے، اور اس نے اپنا کام مکمل کیا، اس نے صلیب پر جان دی، اس نے موت کو ہرایا، مردوں میں سے جی اٹھا، اور آسمان پر اپنے باپ کے پاس چلا گیا، اور اس اپنے باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہے، جہاں سے وہ بہت جلد آپ کی اور میری عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ ہمارا خداوند یسوع المسیح زندہ خدا ہے جو باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہے، اور وہ وہاں سے آج بھی آپ کی اور میری دعاؤں کو، منتوں کو، مناجاتوں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ سو میرے عزیزو، ضرور ہے کہ ہم بائبل کے کانٹیکسٹ کو سمجھیں۔ خداوند یسوع المسیح نے کبھی بھی اپنے باپ کے ساتھ شکوہ نہیں کیا ہے، اس نے دعا کی ہے۔ جب وہ صلیب پر آنے کے سے پہلے بھی جب گتسمنی باغ میں بھی دعا کرتا ہے تو وہ وہاں پر ضرور یہ کہتا ہے اگر ہو سکے یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن وہ وہاں پر بھی یہی کہتا ہے کہ اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اس نے کبھی اپنے باپ سے شکوہ نہیں کیا ہے۔ یہاں پر بھی خدا شکوہ نہیں کر رہا ہے، وہ جو ہے اپنے باپ سے فریاد کر رہا ہے، وہ دعا کر رہا ہے کہ اے میرے باپ، اے میرے خدا، میں نے اپنا کام جو تو نے مجھے دیا تھا وہ میں نے ختم کر دیا ہے، میں نے ان کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، اور اب تو اس اندھیرے کو ختم کر دے اور میں تیرے پاس واپس آتا ہوں۔ اور خدا فوراً خداوند یسوع المسیح کی اس دعا کا جواب دیتے ہیں، اور جو ہے جب خداوند یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ اے میرے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور جب وہ اپنی جان دیتے ہیں تو اندھیرا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور ہیکل کا پردہ درمیان سے پھٹ جاتا ہے، اور جو ہے مردے وہ قبروں میں سے جی اٹھتے ہیں۔ ہاللویا، ہاللویا۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کے جان دینے کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، ہمارا خدا کے ساتھ رابطہ بحال ہوتا ہے۔ آج ہم خدا کو باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں، کیونکہ یسوع نے اپنے لہو سے خرید کر ہمیں اپنے لئے پالک بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آمین، آمین، آمین۔